تم راہ سے منحرف ہو گئے اور اپنی تعلیم سے بہتوں کو ٹھوکر کھلائی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملاکی نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب 14ویں آیت مقدسہ سے دوسرے باب کی دوسری اور 8ویں سے 10ویں آیت مقدسہ۔ میں عظیم بادشاہ ہوں، رب الفاظ فرماتا ہے، اور قوموں میں میرا نام محیب ہے۔ اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے تو میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم پر لعنت بھیجوں گا اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ ملعون کر چکا ہوں، اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا۔ تم راہ سے منحرف ہو گئے ہو اور اپنی تعلیم سے بہتوں کو ٹھوکر کھلائی ہے۔ تم نے لادی کے عہد کو خراب کر دیا ہے، پس میں بھی تم کو سب لوگوں کے نزدیک ذلیل اور حقیر کرتا ہوں، اس لیے کہ تم میری راہوں پر قائم نہیں رہے اور تعلیم دیتے وقت میرے چہرے کا لحاظ نہیں کیا۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم ایک دوسرے سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کو بے حرمت کرتے ہیں؟ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 130۔ جماعتی جواب: اے خداوند میری روح کی نگہبانی کر۔ اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور نہ میری نظر بلند ہے۔ میں بڑی باتوں میں دخل نہیں دیتا اور نہ ایسی باتوں میں جو میرے لیے بلند و بالا ہیں۔ جماعتی جواب: اے خداوند میری روح کی نگہبانی کر۔ میں نے اپنی جان کو ماں کی گود کے دودھ چھڑائے بچے کی مانند چپ کرایا اور سلایا ہے۔ میری جان مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند میری روح کی نگہبانی کر۔ اے اسرائیل، اس وقت اور ابد تک خداوند پر توکل کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند میری روح کی نگہبانی کر۔ آمین۔ نہ فقط انجیل بلکہ اپنی جان بھی تمہیں دینے کے مشتاق تھے۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا دوسرا باب 7ویں تا 9ویں 13ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی انجیل بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دینے کو راضی تھے، اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے۔ کیونکہ اے بھائیو، تم ہماری محنت اور مشقت کو یاد رکھتے ہو کہ ہم نے اس لیے کہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ہو، رات دن کام کر کے تمہیں خدا کی انجیل کی منادی کی۔ اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب خدا کا کلام جسے ہم سناتے ہیں تم کو ملا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام نہیں بلکہ جیسا در حقیقت ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے تاثیر بھی کر رہا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 23واں باب پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ ایک دن یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو،
لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اور اپنے پھندنے بڑے بناتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں کور نشات اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، اور نہ تم مرشد کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، یعنی المسیح۔ جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔